ایک حصہ بتاتا بی بی زہرا کی تبلیغ کا، پروپوگیشن، جو سب سے امپورٹنٹ رول بی بی زہرا نے پیش کیا۔ پروپوگیشن کیسے کیا؟ میں بھی آج یہی بول رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ لندن کے بازار میں چلے جاؤ، I'm not telling you، میں یہ نہیں بول رہا کہ لندن کے راستوں پہ جاؤ، no I'm not telling you کہ ڈونٹ گو آؤٹ، گھر میں بناؤ، اولاد سے شروع کرو۔ اگر اولاد کو تم نے ایک بیٹا یا بیٹی کو ریئل فالوور آف امام علی بنا دیا تو اس کا اجر اتنا ہے کہ جب تک وہ رہے گا ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، خالی سیر بتایا اور ماں باپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ، آج سے 150 ایئرز پرانے یہ عالم دین ہے، غور سے سننا، ایک کمپلیٹ میسیج ہے اس میں۔ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے کہ مولا علی کے روضہ ہو، مولا حسین ہو، وادی السلام ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، جہاں جہاں ہم زیارت کو جاتے تو وہاں پہ ایک ایک حصہ بتاتا، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ۔ امام تو امام ہے۔ نجف اشرف میں آپ جب جائیں گے، when you go to نجف اشرف، ماشاءاللہ مولا کا کتنا شاندار روضہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہ ختم ہو جاتے میرے مولا کے روضے میں جانے گے، کنگ آف کنگز بولتے نہیں کیا، میرے گولڈن ٹوم ہے۔ آپ پلیز میری طرف دیکھو، مولا کی گولڈن کمپلیٹ میسیج ہے بی بی زہرا کی لائف کا۔ گولڈن ٹوم ہے، اس گولڈن ٹوم اور دو میناریں، دو جو مینار ہے، رائٹ سائڈ کی مینار جیسا یہاں پہ میں مجلس پڑھا، یہ سامنے جو مولا عباس کا پرچم ہے وہاں تک اتنا نزدیک، اس ایک مینارے کے نیچے، فرسٹ مینارے کے نیچے علامہ ہلی دفن ہے۔ علامہ ہلی امام علی کے زمانے کے شیعہ نہیں، امام علی کے کلوز کمپینین نہیں تھے۔ جو امام علی کے کلوز کمپینینز تھے، جیسا سلمان ہے، جیسا ابو ذر، سلمان مدائن میں، ابو ذر مکے کے پاس ربضہ ایک جگہ، ایک ڈیزرٹ وہاں پر ہے۔ اس کے بعد میسم کوفے میں، خمیل ابن زیاد کوفے میں، عمار یاسر سیریا میں، جو کلوز کمپینینز تھے مولا کے، وہ سب ہزاروں میل دور۔ یہ جو امام علی کے بازو ہے فیو سٹیپس کے اوپر، آپ کو معلوم ہے یہ کب کا ہے؟ پلیز میں موٹیویشن کے لیے یہ واقعہ پڑھا، بی بی زہرا کی لائف کا ویری امپورٹنٹ، آپ کو ایک موٹیویشن آئے گا، ماؤں کو آئے گا، باپ کو آئے گا، کہ یہ جو شیعہ ہے امام علی کی شہادت کے 700 ایئرز کے بعد دنیا میں آیا۔ یار سوچو 700 سال 700 ایئرز تک علی نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا اس کے لیے۔ کوئی اپنی مرضی سے دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پیسے کے زور پہ، حکومت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتے نہیں ہیں۔ ملائکہ نخال کی پوری ایک ٹیم ہے جو اللہ نے ان اینجلز کو کریٹ کیا صرف اس لیے کہ جب کوئی ظالم کسی معصوم کے پاس آئے تو دفن ہوتے ہی نکال کے پھینک دو۔ اگر مثال کی طور پر گھبراؤ مت، مثال کی طور پہ آپ لندن میں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، لندن میں مر گئے اور آپ کو بڑی خواہش ہے کہ میں نجف اشرف میں جاؤں، میں مولا حسین کے پاس جاؤں، کربلا جاؤں، اینڈ یو کیناٹ افورڈ، آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ لندن میں مر گئے، فیو منٹس میں، فیو آورس میں چینج ہوتی ہے باڈی۔ شیخ عباس سے اب بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بولا۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنا کے رائٹر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نجف اشرف میں ڈراٹ ہو گیا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے، سوری 100 ایئرز کے اوپر، زبردست گرمی، پانی نہیں، 3-4 سال سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو ایک عالم دین انہوں نے کیا کیا، مولا کی زیارت کر کے وادی السلام گئے، جا کے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ پلیز غور سے سنو، باڈیز چینج کیسا ہوتی۔ وادی السلام گئے تو وادی السلام میں دیکھا کہ ایک جنازہ آیا کسی کا۔ اب جنازہ آیا، ایک مومن کا جنازہ وادی السلام میں آیا، یہ بھی چلے گئے شیخ، غور سے سنو، شرکت کے لیے چلے گئے، کاندھا دیا، کاندھا دینے کے بعد اس کو
سپرد خاک کیا، دفن کیا، گریو بند ہوئی۔ شیخ عباس واقعے کو لکھتے، شیخ عباس انہوں نے دیکھا یہ جو لکھ رہے بات، دفن کیا، دفن کرنے کے انہوں نے چند قدم یہ آگے بڑھے، فیو سٹیپس، دیکھا سامنے بڑے بڑے پیلیسز ہیں، خوبصورت پیلیسز ہیں۔ یہ سوچنے کہ میں کہاں گیا، پیلیسز ہیں، اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک پیلیس میں سے ایک جوان حسین اور خوبصورت، ویری ہینڈسم، اچھا لباس، برانڈڈ ڈریس پہنا ہوا باہر نکل کے ان کو سلام کیا۔ اب پلیز غور سے سنو، سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو، کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے جنازے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا جنازہ؟ یہ تو تم زندہ ہو؟ کہا نہیں، ابھی جو آپ جنازے میں تھے وہ صاحب میت میں تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ تم تھے؟ پھر تم یہ سامنے کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اس سے کہا، وہ شیخ سے کہا کہ اس وقت آپ وادی السلام کے اس حصے میں برزخ کے کہ جہاں میتیں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر؟ تو کہا کہ یہ جو تھے، یہ جو ہے وہ ملائکہ نہیں تھے، وہ ملائکہ نہیں تھے، وہ سوری وہ انسان نہیں تھے، وہ ملائکہ تھے، وہ ملائکہ تھے جو میرے ساتھ میت میں تھے۔ تو کہا پھر؟ کہا میں کربلا کا نجف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، مجھے یمن میں دفن کیا، 1 گھنٹے میں میرے مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، جسٹ ان 1 hour میرے مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں وہاں تھا، یہاں جو میت تھی اس کو وہاں بھیج دیا، وہاں کی جو میت تھی یہاں آ گئی۔ تو یہی تو اسلام بول رہا کہ اگر ظلم سے اپنے پیسے کے زور پہ کوئی دفن ہونا چاہے، سیرت بی بی زہرا، بی بی زہرا کے کون حصے میں زندگی کے ہم کیا کرنا، ہم کیا لے رہے ان کی زندگی سے، ہمارا کیا رول ہے؟ کل سے آپ سن رہے، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حکومت کے زور پہ کوئی دفن ہو جائے تو رہتا نہیں، معصوم ظالم کو برداشتی نہیں کرتا۔ ظلم صرف قتل کرنے کا نام نہیں، کسی کا مال کھانا بھی ظلم ہے، کسی غریب کو اذیت پہنچانا بھی ظلم ہے، زبان تیز چلانا بھی ظلم ہے، ماں باپ سے اپنی آواز کو بلند کر کے بات کرنا بھی ظلم ہے۔ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے if you raise your voice, if you raise your voice۔ یہ مت بولو کہ آج میں جوان ہوں میری ماں بوڑھی ہو گئی، کسی کے پریشر میں آ کے ماں کو جواب مت دو۔ جو مجھے میسیج دینا تھا میں نے دے دیا، کسی کے پریشر میں مت آؤ۔ ماں کا رول الگ ہے، تمہاری وائف کا رول الگ ہے۔ سیرت زہرا کو دیکھو، آج افسوس یہی تو ہے کہ صرف اس سے ہے کہ we are follower of بی بی زہرا، لیکن کتنا فالو کر رہے؟ کمیونٹی کے حالات دیکھو کہ کس حالات میں پہنچتے، وہ زندگی دیکھو بی بی زہرا کی۔ if you really follow the path of بی بی زہرا you will grow like this۔ لندن میں تمہارا نام ہوگا اگر ہرٹ کیا، جس نے دیا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ آج میرا بزنس ہے، آج میرا پیسہ ہے، میرا عروج ہے، میرا سٹیٹس ہے، جس نے یہاں پہنچا ہے وہ نیچے بھی لا سکتا۔ غرور مت کرو، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، سیریسلی فالو دا پاتھ آف بی بی زہرا۔ تو اس نے کہا، میں برزخ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو یمن میں مرا تھا۔ مولا نے 1 گھنٹے میں بلا دیا۔ ایسے بنو کہ علی بلائے، ایسے بنو، میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، ایسے بنو، ایسے راستے پہ چلو کہ تم کو بی بی بلائے۔ تم کہیں مرو، لندن میں مرو، امریکہ میں مرو، کینیڈا میں مرو، سب کانٹیننٹ میں مرو، جگہ کا کوئی قید نہیں ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تم کہیں رہو گے، تم جاؤ گے نجف اشرف، کہیں مرو گے جاؤ گے کربلا مولا کو۔ لیکن وہی تو ہے کہ اپنا کام، یہ کبھی مت بولو کہ I'm something۔ سلمان نے کبھی نہیں بولا، 10 درجے کے ایمان پہ تھا، کبھی یہ نہیں بولا ابو ذر کو کہ میں بڑا علی والا تو چھوٹا علی والا۔ کیا ایمان کے 10 درجے پہ سلمان سے تو پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ اگر سلمان نہیں ہوتے تو لیمٹس معلوم نہیں ہوتے کہ انسان امام علی کی محبت میں کہاں تک جا سکتا۔ سلمان نے لیمٹس کو بتایا، تو ہم تو دیکھیں کہ ہمارے لیمٹس کیا ہے۔
ہم کتنا فالو کر رہے ہیں. خالی اس پہ غرور مت کرو, اس پہ تکبر مت کرو. یہ 5 دن یہ پریکٹس نہیں کہ روز آپ بستان زہرا آ رہے اور چلے جا رہے. 1 گھنٹے کی مجلس سن رہے, 2 گھنٹے کی مجلس سن رہے, جو اجر مل رہا, جو ثواب مل رہا, وہ تو مل رہا, 100% ملے گا. ایک ایک سیکنڈ کا اجر ہے, ایک ایک لمحے کا اجر ہے. لیکن مقصد مجلس نہیں. مقصد مجلس یہ کہ جب تم کسی فرش عزا پہ جاؤ, مجلس میں جاؤ, تو بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں, یہ پریکٹس نہیں ہے کہ روز آ رہے روز جا رہے. You have to change your life. You have to think what you are doing. اگر تمہاری لائف میں چینج آ رہا تو then you سمجھو کہ تم بیوی سے کلوز ہو رہے. تو ہوا کیا اس کے بعد؟ وہ عالم دین نے دیکھا کہ میں برزخ میں, کہا تم برزخ کے اس حصے میں, میں یہاں کا رہنے والا تھوڑی, میں تو یمن کا رہنے والا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ, شیخ عباس واقعے کو لکھتے. اب وہ پلٹا تو دیکھا اس کی مرحوم ماں, اس کی مرحوم باپ, دادا, گرینڈ سارے پیرنٹس, پورے خاندان والے کھڑے ہوئے. اور باپ بول رہا کہ بیٹا ہم کو ابھی معلوم ہوا کہ تو برزخ میں آیا ہوا ہے, تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کے تیرے ساتھ کھانے کے لیے ارادہ کیا, آجا ہمارے ساتھ سفرے پہ بیٹھ جا. کہتے ہیں کہ سفرہ بچھا ہوا تھا, ساری نعمتیں رکھی ہوئی تھی. یہ کہنے لگا کہ بابا میں کیسے کھاؤں, آپ جانتے بیوی بچے سب جو ہے بھوکے ہیں, وہاں پہ قحط پڑا ہوا ہے نجف. تو کہا بیٹا اپنا دامن کو پھیلا. اس نے عرب کا ڈریس جو کندورہ ہوتا ہے, اس نے دامن کو پھیلایا, اس نے چاول ڈالے اس کے اندر. بس کہتا ہے کہ شیخ لکھتے کہ 1 سیکنڈ میں اس کو جھٹکا ہوا ایسا. اب جو دیکھتا کہ وہ وادی السلام میں ہی کھڑا ہوا ہے, اس نے کہا یہ ساری چیزوں کو میں نے کیا دیکھا. لیکن جب اپنے دامن میں اناج کو دیکھتا ہے تو جب یقین آتا ہے کہ میں اس ایریا میں جا کے آیا. تو یہ دیکھو, کہیں کوئی کام کرو, اگر تمہاری نیت صاف ہے تو تم کہیں مرو گے, تم جاؤ گے امام کے پاس. دعا یہ کرو کہ مولا, اور کیا ہوتا, جو لوگ وہاں پوری زندگی گزارتے ان کو بھیج دیا جاتا. وہ کس کو؟ جو ظلم کریں گے, جو فالو نہیں کریں گے پاتھ. If you follow the path, you will grow in London. You will grow in London. تو اب وہ بات کر رہا شیخ مرتضیٰ کی. نجف اشرف بتا رہا تھا کہ نجف اشرف میں ایک مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے, اور دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے, وہ کتنی دور ہے, بالکل وہ آگے جہاں کیمراز لگے ہوئے. آپ سوچو دوستو, امام علی کے زمانے کا یہ ایشیا نہیں, امام علی کی شہادت کے 1000 ایئرز کے بعد, 1000 سال کے بعد دنیا میں ہے. 1000 سال تک علی نے جگہ کو روکا, کام کیا تو روکا نا. ہماری طرح ڈم شیعہ ہوتے تو کبھی نہیں روکتے. ہم ڈم بیٹھے, ہم اپنا می اینڈ مائی فیملی دیکھ رہے. یہ ویسٹ کا نعرہ ہے, ویسٹ کا سلوگن ہے, می اینڈ مائی فیملی. جب بیوی کا دروازہ جلا تو وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے, می اینڈ مائی فیملی. مجھے کیا کرنا ہے, جلنے دو دروازہ, میری فیملی تو صحیح ہے نا, میرے بچے تو صحیح ہے, میرا بزنس تو ہے, میری ہیلتھ تو ہے. یاد رکھو جو کچھ مل رہا آج ان کے صدقے میں مل رہا. ایک دفعہ بھی نظر کرم شہزادی کونین ہٹ جائے تو ختم ہو گئے. دعا یہ کرو کہ بی بی ہمیشہ راضی رہے. تو یہ دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے, مقدس اردبیلی. کیا پرسنالٹی ہے, نام احمد اردبیلی ہے. اتنا پائس شیعہ تھا علی کا, اپنا انٹرسٹ نہیں تھا پوری لائف میں. اتنا پائس کہ آج نامی مقدس پڑ گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا پڑھ دیتا. اب وہ جو اصل میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ تو کل پڑھوں گا. اب ندیم بھائی آ گئے, میں کیا پڑھ سکوں گا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ مقدس کا پڑھتا, موٹیویشن کے لیے. عورت مرد لڑکی لڑکا بیوی کی سیرت پہ عمل کرنے کا. دیکھو رات کا وقت تھا, بڑا مشہور واقعہ, لیکن اس میں کمپلیٹ میسج ہے. نجف اشرف میں مقدس رہتے ہیں, اپنے دور کا عظیم مرجع, عظیم ترین مرجع. چھوٹا سا گھر, عرب کے جیسے گھر ہوتے. غور سے سنیں, ایک کمپلیٹ میسج ہے, بی بی زہرا کی زندگی کا کمپلیٹ میسج ہے. عرب کے چھوٹے چھوٹے گھر اس وقت ایسے 100 سٹوری 50 سٹوری 40 سٹوری بلڈنگز تو نہیں ہوتی تھی, بالکل چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. نجف اشرف میں رہتے ہیں. رات میں
یہ اور ان کی وائف، بڑا مشہور واقعہ لیکن ایک کمپلیٹ میسج ہے. رات، غور سے سنو، رات میں یہ اور ان کی وائف تہجد کے لیے اٹھے، نماز شب کے لیے. دوستو میں دنیا میں ہر جگہ بولتا ہوں اس نماز کے لیے، صرف اس لیے بولتا ہوں کہ یہ مولا حسین کی آخری وصیت تھی. ہم حسینی ہیں نا، بس 3 رکعت پڑھ لو. آج اہل بیت ٹی وی پہ بھی میں نے یہ بات بولی ہے، 3 رکعت ہی پڑھ لو یار، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. ایک مومن سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا میرا رزق کا پرابلم چل رہا، زبردست رزق کا پرابلم چل رہا، سونے کو ہاتھ لگا رہا مٹھی بن جا رہا، سیونگز ختم ہو جا رہی. لندن کے بندہ سیونگز ہی ختم ہو گئے اور سونے کو ہاتھ لگاتا لٹرل مٹھی بن، کوئی منہ تک آتا رزق رک جا رہا. تو میں نے کہا نماز شب پڑھو. تو کہا نماز شب رزق کو کھولے گی. میں نے کہا یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، میرا امام بول رہا کہ وہ جھوٹا ہے جو شب نماز پڑھتا اور رزق کے پرابلم میں. اس کے بعد میرا مولا بولتا کہ شب نماز پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا، رزق کے آگے آگے چلتا. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم پڑھو، بڑے تو پڑھتے ہیں، تم کو بول رہا یوتھ کو، لڑکا لڑکی پڑھنا چاہیے. اگر یہ یوتھ پڑھے نا، لڑکا لڑکی، تم ریولیوشن لاؤ گھر میں. تم لندن کے گھروں میں یہ ریولیوشن لاؤ. یوتھ کو بول رہا کیا کہ اگر تم پڑھنے لگو گی، لڑکی پڑھنے لگے گی، لڑکا پڑھنے لگے گا، وہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ خود پڑھیں گے. ماں باپ یہ فیل کریں گے یار میرا اتنا چھوٹا بچہ پڑھ رہا تو وائی ناٹ می. رشتے کے لیے لڑکی پڑھے، اولاد نہیں ہے تو بولے. اس لیے کہ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا ہے. لڑکا نہیں ہوا تو مانگو، بیٹی نہیں ہوئی تو امام حسین کی طرح مانگو سکینہ کو نماز شب میں. رزق کو کھولتا، رزق کو کھولتا، ایسا رزق کھولتا ہے. لیکن رزق کھلے نا سر مت اٹھانا. پھر یہ نہیں بولنا کہ میں اتنا بڑا امیر آدمی ہو گیا. رزق کا یہ بولو دے تو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً دے. حق زہرا دو، تمہارا رزق خود بخود بڑھتا. بس تو بس مجلس ختم کر رہا. آخری حصہ، شیخ مرتضی مقدس ادبیری اور ان کی وائف نماز شب کے لیے اٹھے. جو بہترین ٹائم اس کا کیا ہے؟ فجر سے پہلے. کنویں کے پاس جو ویل تھی، پرانا زمانہ، ٹیپ سسٹم نہیں تھا، بڑا مشہور واقعہ لیکن ایک کمپلیٹ میسج. اٹھے، لائٹ سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، کینڈلز ہوتی تھی، چراغ ہوتا تھا. سردی، عراق کا ونٹر زبردست، ہیٹرز کا سسٹم نہیں، عراق کا زبردست ونٹر. اٹھے، کنویں کے پاس گئے، ویل کے پاس گئے. بیوی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر بول رہا کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف یہ دونوں اکیلے ہیں. انہوں نے پانی کو لینے کے لیے وہ بکیٹ ڈالی اندر. تو معلوم کیسے ہوتا کہ بکیٹ میں پانی آ گیا؟ جب ہیوی ہو جاتی. جیسی بکیٹ ڈالی انہوں نے، پلیز غور سے سنیں، انہوں نے فیل کیا کہ بکیٹ ہیوی ہو گئی. اب انہوں نے کھینچنا شروع کیا، پل کیا اس کو، پل کیا، سامنے بکیٹ آئی تو دیکھا کہ پانی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ ڈائمنڈز بھرے ہوئے، ہیرے بھرے ہوئے. انہوں نے بیوی کو دیکھا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، مقدس کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ. انہوں نے اپنی وائف کو دیکھا، وائف نے ان کو دیکھا، پورا پلٹا دیا. آج کی عورت رہتی بولتی یار میرے پاس ایک ڈائمنڈ نہیں ہے. آج تو حرام بھی حلال ہو جاتا. میں کیا بول رہا ہوں دوستو، ایک ایک جملہ، ایک ایک میسج. عورت نے، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ایک ڈائمنڈ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا، لے لو، تھوڑے تو رکھ لو. اب میں آخری میں بولتا اس کا نتیجہ، انہوں نے پلٹا دیا، پھر ڈالا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، ان کی لائف کا مشہور ترین واقعہ آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن میں دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہوں. اب جو ڈالا، اب اس میں سے پرلز آئے، موتی، سچے موتی. بیوی نے دیکھا، شوہر نے دیکھا، کچھ نہیں، نو کمنٹ، فوراً واپس کر دیا. پھر ڈالا، گولڈ آیا. اب مقدس کا جملہ سنو، اس کی، میں مقدس تو مقدس ہے، میں اس خاتون کو سلام کر رہا کہ جس کا جذبہ یہ تھا، صرف ان کی وائف نہیں،
میں مقدس کی ماں کو بھی سلام کر رہا کہ ایسے بیٹے کو پالا. حلال رزق سے نہیں پالتی تو مقدس لے لیتا. بی بی زہرا کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے. حق زہرا دو تو رزق حلال ہوگا. You understand what I said? انہوں نے کیا کیا؟ جب گولڈ آیا تھرڈ ٹائم پورا پلٹا دیا. اب جملہ سننا خالی مقدس کا اور ان کی وائف کا. جب پلٹایا اب مقدس اور اس کی بیوی نے ہاتھوں کو اٹھایا. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ ہے یا وہ دیکھ رہا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کب تک امتحان لے گا؟ ہم کو دنیا نہیں چاہیے, پانی چاہیے کہ وضو کر کے تیری عبادت کریں.